تو جب محمد خان نے دیکھا میں نے رضائی لے لی، اس نے بھی لے لی۔ اب تھوڑی دیر تو وہ بیچارہ چپ رہا، اب وہ صحت مند کوئی بیماری نہیں، رضائی اوپر لینا، تو وہ شروع ہو گیا، کلندی لدیاں دل وچ رہ گیاں شاماں پہ گیاں، 2 دفعہ ہو گیا۔ میں نے بھی اسکول کالج کا دور، میں جب کالج پڑھتا تھا تو میں یہاں آیا تھا، آپ کو پہلے بتایا تھا 69 to 71 میں ایک دفعہ یہاں آیا تھا، شاید کوئی ہمارے دوست یہاں داخل ہو گئے تھے۔ میں تو پڑھنے کا شوق نہیں تھا اور نہ ہی پاس ہونے کا بھی شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ہمارے باپ کو زمینیں دی، نام ہی پڑھیا تھا کیے، یہ تکبر تھا۔ ہاسٹل میں اب وہ ہمارے ایک آ گئے وہ وارڈن، انہوں نے اور ڈنڈے مارے، پڑھو پڑھو پڑھو۔ اب ہم نے جناب چکر چلانے شروع کیے، کبھی بیمار ہو کے پڑ گئے اور کبھی حاضری لگوا کے نکل گیا۔ تو ایک دفعہ میں اور میرا روم میٹ دونوں، ہم دونوں نا فرضی بیمار ہو گئے۔ وہ بڑا تھا بھولا بھالا، میں تھوڑا چست چالاک تھا۔ میں نے کہا طالب صاحب آئیں گے چیک کرنے ضرور، تو میں کچن سے تھوڑی راکھ لایا، اس پر پانی ڈالا، اس پر تھوک ڈال کے الٹی کی ایک شکل بنائی کہ بھائی جب طالب صاحب آئیں گے تو دیکھیں گے الٹی ہے تو یہ تو بیمار ہے۔ وہ جو تھا بیچارہ محمد خان کھچی تھا میلسی کا، وہ بہت سیدھا سادہ تھا، تو وہ ویسے ہی پڑ گیا تھا بھی 6 فٹا۔ اب ہم آپس میں گپے مار رہے تو میری چھٹی حس بولی کہ طالب صاحب کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ تو میں تو چپ کر کے نا کروٹ بدری، رضائی اوپر، سردیاں تھیں، رضائی اوپر لے کے پڑھ۔ تو جب محمد خان نے دیکھا میں نے رضائی لے لی، اس نے بھی لے لی۔ اب تھوڑی دیر تو وہ بیچارہ چپ رہا، اب وہ صحت مند کوئی بیماری نہیں، رضائی اوپر لینا، تو وہ شروع ہو گیا، گلاں دل دیاں دل وچ رہ گیاں شاماں پہ گیاں۔ یہ گانا، یہ ہمارے زمانے کا بڑا مشہور گانا تھا۔ میں اپنے اسکول کالج، گورنمنٹ کالج سینٹرل ماڈل کا بہترین ٹاپ سنگر تھا۔ جب ہماری میوزیکل پروگرام ہوتے تھے تو ہر لڑکا ایک دفعہ آتا تھا، مجھے 2 دفعہ بلاتے تھے۔ اچھا اب وہ لوگ ایسے رضائی، گلاں دل دیاں دل وچ رہ گیاں شاماں پہ گیاں، 2 دفعہ ہو گیا۔ اب تیسری دفعہ طالب صاحب انٹر ہو گئے، اس کو نہیں پتا، تو گلاں دل دیاں دل وچ طالب صاحب نے رضائی اٹھا لی، جو پھر ڈنڈے پڑے اس کو ڈگا ڈگ۔ میری طرف دیکھا تو راکھ پڑی ہوئی تھی، پانی تھوک شوک کا، اے تو بیمار ہے، وہی الو، وہ تو بہانہ کیتا، چل اٹھ کپڑے پا۔ وہ کپڑے کیا پہنتا، وہیں سے بھاگا اور گھر چلا گیا۔ بچوں علم ذوق سے آتا ہے، علم محنت سے آتا ہے۔ تو میرے دین صرف یہ نہیں کہتا کہ مصلی پہ بیٹھ جا، میرا دین کہتا ہے دنیا میں بھی ٹاپ کر، دین میں بھی ٹاپ کر۔ دنیا کو بھی ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اور جو آپ کی تعلیم ہے اس کی بھی بات کروں گا کہ ایسے پڑھنے والے بنو کہ تمہیں امریکہ نہ جانا پڑے، انگلینڈ نہ جانا پڑے، وہ یہاں آ کے تم سے پڑھیں۔ آخر کبھی بغداد اور قرطبہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں تھیں، وہاں لوگ پڑھنے آتے تھے، ساری دنیا سے لوگ آتے تھے۔ آج جو امریکہ سے پڑھ کے آئے وہ بڑا بن جاتا ہے، جو یہاں کا پڑھا چاہے قابل بھی ہو تو وہ نکما ہو جاتا ہے۔ اور وہ قوم بڑی فقیر ہے جو علم میں فقیر ہو اور اخلاق میں فقیر ہو۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں میں فقیر ہیں، اخلاق کے بھی فقیر ہیں اور علم کے بھی فقیر ہیں۔ پہلی وحی اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو، ہمارا پہلا حکم تھا پڑھو، علم حاصل کرو۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہمارے تعلیمی ادارے رٹا رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے، عقل نہیں بڑھ رہی، عقل نہیں بڑھ رہی، سمجھ نہیں بڑھ رہی،
اے لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، او لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، فرسٹ ڈویژن کے بعد ٹھیک ہے۔ علم آیا کہ نہیں آیا؟ ڈگری لب جاوے، پھر نوکری لب جاوے، پھر بیوی لب جاوے، بہت ساڑا کام بن گیا۔ علم کو یہاں تک پہنچاؤ کہ لوگ آپ سے پوچھنے آئیں، لوگ آپ کے پاس پڑھنے آئیں۔ یہ آئے گا استاد کے ادب سے اور کوریا والوں نے کوئی انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، چائنا والوں نے انگریزی سیکھی، رشیا والوں نے انگریزی سیکھی۔ چھوٹے چھوٹے ملک جنہوں نے علم پر علم اللہ کی روشنی ہے، جو لینا چاہے گا اللہ دے گا، کافر ہو یا مسلم ہو۔ ہمارا ایک زوال نہیں ہے، ہمارا زوال ہے کہ ہم علم سے بھی بے نیاز ہو گئے، صرف پاس ہونا مقصد بنا لیا، ڈگری لینا مقصد بنا لیا، ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، چٹکھاتے پھرتے، کوئی پوچھنے والا بھی کوئی۔ اچھا انسان بنو گے تو ڈگری نہیں بھی ملے گی تو اللہ عزت دے گا، رزق بھی دے گا، بلندیاں بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا۔ ماؤں کی دعا لے لو، باپ کی دعا لے لو۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے جب میں پھنس جاتا ہوں تو میرے ماں باپ رات کو لیٹے ہوتے ہیں، میں دونوں کے پاؤں ایسے پہلے دباتا ہوں، پھر دونوں کے پاؤں پکڑ کے چومتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے۔ تمہارے باپ ترس جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھے، تمہاری مائیں ترس جاتی ہیں کیا کہ حال ہی پوچھ لو اماں جی کیا حال ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے صبح صبح ماں باپ کو صرف ایسے جا کے دیکھا، ان کے کمرے میں گیا اور دیکھا اور چلا گیا، نہ سلام کیا نہ حال پوچھا، جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو جو خدمت کرے گا وہ کیا پائے گا؟ تو دعاؤں سے علم آتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے استاد سے فرمانے لگے بیٹا آپ کو علم آئے گا خدمت سے، علم ملے گا دعا سے، علم ملے گا دعا سے، اور دعا ملے گی خدمت سے۔ خدمت کرو، دعا نکلے گی ایسی کہ عرش تک چلی جائے گی۔ یہ جو ہمارے جو دعا کرو، یہ میرے لیے خصوصی دعا کرو، ہاتھ اٹھا دیں خصوصی دعا کریں۔ ارے بھائی پیٹ میں درد ہے تمہارے، دعا کروں میں؟ نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے ایک واقعہ، ہمارا ایک مراسی تھا، تو وہ نشے میں پڑا تھا، تو اس کی رضائی گر گئی سردی میں، اس کی آنکھ کھلی سردی کی وجہ سے، تو رضائی غائب۔ تو وہ باہر گیا، کمرے میں ڈھونڈنے کے بعد باہر کے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا او غلام مان، اسے کہا کیے؟ او میری رضائی چور لے گئے تو حال پا، سمجھو شور مچا۔ وہ کہنے لگا رضائی تیری گئی تھی، شور میں پاما، کہ یہ میں شور پایا تھا میرا سر خراب ہو جیسے۔ تو اب میرے پیٹ میں درد ہو، میں اپنی بیوی سے کہوں تو شور مچا، یہ ہو سکتا ہے؟ وی سی صاحب کے پیٹ میں درد ہو، یہ بیگم سے کہیں شور مچا، ہو سکتا ہے؟ جس کے پیٹ میں درد ہے ہائے ہائے وہی کرے گا۔ خصوصی دعا بچے بچیوں بہنوں وہ ہوتی ہے جو آدمی تڑپ کے کرتا ہے۔ پٹھانوں میں رواج ہے زبر دعا کوا دعا کوا دعا کوا، چاہے تیری گردن پہ انگوٹھا نہ رکھنا پڑے، دعا کوا دعا کوا۔ وہ بیچارہ کم بخت کیا دعا کرائے گا جس پر خان پستول لے کے کھڑا ہو، دعا کوا۔ دعا وہ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے، اور اس کے لیے الفاظ بھی نہیں چاہیے، عربی بھی نہیں چاہیے، اس کے لیے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ہاتھ اٹھانا بھی نہیں، اس کے لیے تڑپ ہے۔ تڑپ دکھا دو اپنے اللہ کو، تو میرے رب کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ سے علم بھی مانگو، اپنی لائن کی ترقی بھی مانگو، دیانتداری بھی مانگو، سچائی میں۔ میرا دیس غریب اور فقیر ہو گیا ہے، لاکھوں اکٹھے کروں تو ہزاروں نمازی ملیں گے، لاکھوں اکٹھے کروں ایک سچا نہیں ملتا، لاکھوں اولادیں اکٹھے کروں ایک ماں باپ کی ٹھنڈک نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ملتا ہے جس کے لیے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ تو اس کو پروفیشنل ٹھیک ہے کرو، لیکن علم کے ساتھ کہ اللہ مجھے علم عطا فرما، ایسا کہ باہر کی دنیا ہمارے پاس ہے۔